کریں جی جی سر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولانا سید ابو العلا مودودی کی کتاب تنقیحات کا یہ 18واں مضمون ہے، کیش مرداں نہ کہ مذہب گوسفنداں۔ مردوں کا طریقہ کار نہ کہ بھیڑ چال، کیش مرداں نہ کہ مذہب گوسفنداں۔ اور یہ وہ مضمون ہے جس میں یہ بات بھی کہی گئی کہ یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نازل نہیں کی گئی ہے۔ تو آج سے 85 سال پہلے لکھے جانے والے اس مضمون کی بازگشت کئی دہائیوں پر رہی اور آج بھی ہے اور رہے گی۔ بنیادی طور پر امت کی صورتحال اور ان کی سوچ وہی مرعوبیت کی فضا اب بھی 85 سال کے بعد قائم اور دائم ہے۔ چلیے اس مضمون کا مطالعہ کرتے ہیں، کیش مرداں نہ کہ مذہب گوسفنداں۔ مسئلہ سود پر میرے مضامین کو دیکھ کر ایک خیال کا بار بار اظہار کیا گیا کہ موجودہ زمانے میں سرمایہ دارانہ نظام سیاسی طاقت کے ساتھ ہمارے گرد و پیش کی پوری معاشی دنیا پر مسلط ہو چکا ہے۔ معیشت کی گاڑی اصول سرمایہ داری کے پہیوں پر چل رہی ہے، سرمایہ دار ہی اس کو چلا رہے ہیں اور وہی قومیں اس کے ذریعے سے منزل ترقی کی طرف بڑھ رہی ہیں، جن کے لیے پیدائش دولت اور صرف دولت کے بعد میں کوئی مذہبی یا اخلاقی قید نہیں ہے۔ دوسری طرف ہماری اجتماعی قوت منتشر ہے۔ دنیا کے نظم معیشت کو بدلنا تو درکنار، ہم خود اپنے قوم میں بھی اسلامی نظم معیشت کو اثر نو قائم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب اگر ہماری مذہبی قیود ہم کو زمانے کے چلتے ہوئے نظام معاشی میں پورا حصہ لینے سے روک دیں تو نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ ہماری قوم معاشی ترقی و خوشحالی کے ذرائع سے فائدہ اٹھانے میں دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائے گی، ہم مفلس ہوتے جائیں گے اور ہمسایہ قومیں دولت مند ہوتی جائیں گی، پھر ہماری یہ معاشی کمزوری ہم کو سیاسی، اخلاقی اور تمدنی حیثیت سے بھی ذلیل و پست کر دے گی۔ یہ محض وہم اور اندیشہ نہیں ہے، بلکہ واقعات کی دنیا میں یہی نتیجہ ہم کو نظر آ رہا ہے، برسوں سے نظر آ رہا ہے، اور مستقبل میں ہمارا جو کچھ انجام ہونے والا ہے اس کے آثار کچھ ایسے دھندلے نہیں ہیں کہ ان کو نہ دیکھا جا سکتا ہو۔ پس ہم کو محض شریعت کا قانون بتانے سے کیا فائدہ؟ اب یہ ہے وہ لوگ، ان کی ذہنیت جو مرعوب ہے، یہ مرعوب ذہن رکھنے والے ہمارے ماہرین معاشیات بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، سبھی ہیں لوگ۔ اور خاص طور پر میں ایک مثال دوں گا آگے چل کر آپ کو، بس ہم کو محض شریعت کا قانون بتانے سے کیا فائدہ؟ اسلام کے معاشی اصول بیان کرنے کا کیا حاصل؟ ہم کو یہ بتاؤ کہ ان حالات میں اسلامی قانون کی پابندی کے ساتھ ہمارے لیے اپنی معاشی حالت کو سنبھالنے اور ترقی کی منزلیں طے کرنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ اگر نہیں ہے تو دو صورتوں میں سے ایک صورت یقیناً پیش آئے گی۔ نمبر 1، یا تو مسلمان بالکل تباہ ہو جائیں گے، نمبر 2، یا پھر وہ بھی دوسری قوم کی طرح مجبور ہوں گے کہ ایسے تمام قوانین کی پابندی سے آزاد ہو جائیں جو زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ یہ سوال صرف مسئلہ سود ہی تک محدود نہیں ہے، دراصل اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اگر زندگی کے تمام شعبوں میں سے محض معیشت کا شعبہ ایسا ہوتا جس پر ایک غیر اسلامی نظام مسلط ہو گیا ہوتا تو شاید معاملہ نسبتاً بہت ہلکا ہوتا، مگر واقعات کی شہادت کچھ اور ہے۔ اپنے گرد و پیش کی دنیا پر نظر ڈالیے، خود اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھیے، زندگی کا کون سا شعبہ ایسا پایا جاتا ہے
جس پر غیر اسلام کا تسلط نہیں ہے؟ کیا اعتقاد اور افکار و تخیلات پر الحاد و دہریت یا کم سے کم شک و ریب کا غلبہ نہیں؟ کیا تعلیم پر ناخدا شناسی کی حکومت نہیں؟ کیا تمدن و تہذیب پر فرنگیت کا اصطلاح نہیں؟ کیا معاشرت کی جڑوں تک مغرب میں اتر نہیں گئی ہے؟ کیا اخلاق اس کے غلبے سے محفوظ ہیں؟ کیا معاملات اس کے تسلط سے آزاد ہیں؟ کیا قانون اور سیاست اور حکومت کے اصول و فروع، نظریات اور عملیات میں سے کوئی چیز بھی اس کے اثر سے پاک ہے؟ جب حال یہ ہے تو آپ اپنے سوال کو معیشت اور اس کے بھی صرف ایک پہلو تک کیوں محدود رکھتے ہیں؟ اس کو وسیع کیجیے، پوری زندگی پر پھیلا دیجیے۔ یوں کہیے کہ زندگی کے دریا نے اپنا رخ بدل دیا ہے۔ یوں کہیے کہ زندگی کے دریا نے اپنا رخ بدل دیا ہے۔ پہلے وہ اس راستے پر بہہ رہا تھا جو اسلام کا راستہ تھا، اب وہ اس راستے پر بہہ رہا ہے جو غیر اسلام کا راستہ ہے۔ ہم اس کے رخ کو بدلنے کی قوت نہیں رکھتے، ہم میں اتنی قوت بھی نہیں ہے کہ اس کی رو کے خلاف تیر سکیں۔ ہم کو ٹھہرنے میں بھی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ اب ہمیں کوئی ایسی صورت بتاؤ کہ ہم مسلمان بھی رہیں اور اس دریا کے بہاؤ پر اپنی کشتی کو چھوڑ بھی دیں، عازم کعبہ بھی رہیں اور اس قافلے کا ساتھ بھی نہ چھوڑیں جو ترکستان کی طرف جا رہا ہے۔ ہم اپنے خیالات، نظریات، مقاصد، اصول حیات اور مناہج عمل میں نامسلمان بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں۔ اگر ان ازداد کو جمع کرنے کی کوئی صورت تم نے نہ نکالی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو ہم اسی دریا کے ساحل پر مر رہیں گے یا پھر یہ اسلام کا لیبل جو ہماری کشتی پر لگا ہوا ہے ایک دن کھرچ ڈالا جائے گا اور یہ کشتی بھی دوسری کشتیوں کے ساتھ دریا کے دھارے پر بہتی نظر آئے گی۔ دیکھیے، یہ ہے بیانیہ لبرلز کا، یہ ہے بیانیہ ترقی پسند لوگوں کا، یہ ہے بیانیہ مرعوب لوگوں کا، اور آج بھی 85 سال کے بعد ایسے لوگوں کی اکثریت آپ کو ملتی ہے۔ ہمارے روشن خیال اور تجدد پسند حضرات جب کسی مسئلے پر گفتگو فرماتے ہیں تو ان کی آخری حجت جو ان کے نزدیک سب سے قوی حجت ہے یہ ہوتی ہے کہ زمانے کا رنگ یہی ہے، ہوا کا رخ اسی طرف ہے، دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ پھر ہم اس کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں اور مخالفت کر کے زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اخلاق کا سوال ہو، وہ کہیں گے دنیا کا معیار اخلاق بدل چکا ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ مسلمان اس پرانے معیار اخلاق پر کیسے قائم رہیں؟ پردے پر بحث ہو، ارشاد ہوگا کہ دنیا سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ مراد یہ ہوئی کہ جو چیز دنیا سے اٹھ چکی ہے اس کو مسلمان کیسے نہ اٹھائے۔ تعلیم پر گفتگو ہو، ان کی آخری دلیل یہ ہوگی کہ دنیا میں اسلامی تعلیم کی مانگ ہی نہیں۔ مدعا یہ کھلا کہ مسلمان بچے وہ جنس بن کر کیسے نکلیں جس کی مانگ نہیں ہے، اور وہ مال کیوں نہ بنے جس کی مانگ ہے۔ سود پر تقریر ہو، ٹیپ کا بند یہ ہوگا کہ اب دنیا کا کام اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ گویا مسلمان کسی ایسی چیز سے احتراز کیسے کر سکتے ہیں جو اب دنیا کا کام چلانے کے لیے ضروری ہو گئی ہے۔ غرض یہ کہ تمدن، معاشرت، اخلاق، تعلیم، معیشت، قانون، سیاست اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں سے جس شعبے میں بھی وہ اصول اسلام سے ہٹ کر فرنگیت کا اتباع کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے زمانے کا رنگ اور ہوا کا رخ اور دنیا کی رفتار وہ آخری حجت ہوتی ہے جو اس تقلید مغربی یا در حقیقت اس جزوی ارتداد کے جواز پر برہان قاطع سمجھ کر پیش کی جاتی ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ عمارت اسلامی کے اجزاء میں سے ہر اس جز کو ساقط کر دینا فرض ہے جس پر اس دلیل سے حملہ کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ شکست و ریخت کی یہ تجویزیں جن کو متفرق طور پر پیش کرتے ہو ان سب کو ملا کر ایک جامع تجویز کیوں نہیں بنا لیتے؟ مکان کی ایک ایک دیوار، ایک ایک کمرے،
اور ایک ایک دالان کو گرانے کی علیحدہ علیحدہ تجویزیں پیش کرنے اور ہر ایک پر فردن بحث کرنے میں فضول وقت ضائع ہوتا ہے۔ کیوں نہیں کہتے کہ یہ پورا مکان گرا دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا رنگ زمانے کے رنگ سے مختلف ہے، اس کا رخ ہوا کے رخ سے پھرا ہوا ہے، اور اس کی وجہ ان کانوں سے کسی طرح، ان مکانوں سے کسی طرح نہیں ملتی جو اب دنیا میں بن رہے ہیں۔ جن لوگوں کے حقیقی خیالات یہی ہیں، ان سے تو بحث کرنا فضول ہے۔ ان کے لیے تو صاف اور سیدھا سا جواب یہی ہے، اس مکان کو گرانے اور اس کی جگہ دوسرا مکان بنانے کی زحمت آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ جو دوسرا خوش وضع، خوش نما، خوش رنگ مکان آپ کو پسند آئے اس میں تشریف لے جائیے، کوئی دوسرا مذہب قبول کر لیجئے۔ اگر دریا کے دھارے پر بہنے کا شوق ہے تو اس کشتی کا لیبل کھرچنے کی تکلیف بھی کیوں اٹھائیے؟ جو کشتیاں پہلے سے بہ رہی ہیں انہی میں سے کسی میں نقل مقام فرما لیجئے۔ جو لوگ اپنے خیالات، اپنے اخلاق، اپنی معاشرت، اپنی معیشت، اپنی تعلیم، غرض اپنی کسی چیز میں بھی مسلمان نہیں ہیں اور مسلمان رہنا نہیں چاہتے، ان کے برائے نام مسلمان رہنے سے اسلام کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں بلکہ سراسر نقصان ہے۔ وہ خدا پرست نہیں، ہوا پرست ہیں، خواہشات نفس کے پیروکار ہیں۔ اگر دنیا میں بت پرستی کا غلبہ ہو جائے تو یقیناً وہ بتوں کو پوجیں گے۔ اگر دنیا میں برہنگی کا رواج ہو جائے تو یقیناً وہ اپنے کپڑے اتار پھینکیں گے۔ اور یہ چیز ہم نے دیکھی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے۔ میں نے کینیڈا میں مسلمان خواتین کو اسکرٹ پہنے دیکھا ہے، اور ترکی اور مصر میں تو یہ چیز 100 سال پہلے ہی آ چکی تھی۔ اگر دنیا میں برہنگی کا رواج عام ہو جائے تو یقیناً وہ اپنے کپڑے اتار پھینکیں گے۔ اگر دنیا نجاستیں کھانے لگے تو یقیناً وہ کہیں گے نجاست ہی پاکیزگی ہے، اور پاکیزگی تو سراسر نجاست ہے۔ ان کے دل اور دماغ غلام ہیں اور غلامی ہی کے لیے گھڑے گئے ہیں۔ آج فرنگیت کا غلبہ ہے، اس لیے اپنے باطن سے لے کر ظاہر کے ایک ایک گوشے تک وہ فرنگی بننا چاہتے ہیں۔ کل اگر حبشیوں کا غلبہ ہو جائے تو یقیناً وہ حبشی بنیں گے، اپنے چہروں پر سیاہیاں پھیریں گے، اپنے ہونٹ موٹے کریں گے، اپنے بالوں میں حبشیوں کے سے گھونگھر پیدا کریں گے، ہر اس شے کی پوجا کریں گے جو حبش سے ان کو پہنچے گی۔ ایسے غلاموں کی اسلام کو قطعاً ضرورت نہیں ہے، ایسے غلاموں کی اسلام کو قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ بخدا اگر کروڑوں کی مردم شماری میں سے ان سب منافقوں اور غلام فطرت لوگوں کے نام کٹ جائیں اور دنیا میں صرف چند ہزار وہ مسلمان رہ جائیں جن کی تعریف یہ ہو، یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، تو اسلام اب سے بدرجہ زیادہ طاقتور ہوگا، اور ان کروڑوں کا نکل جانا اس کے حق میں ایسا ہوگا جیسے کسی مریض کے جسم سے پیپ اور کچ لہو نکل جائے۔ دیکھیے یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، ذرا میں اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ آیت نمبر 54، اور اس سے پہلے والی جو آیت ہے آیت نمبر 53 بھی سمجھ لیجیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنو سے یہ آیت شروع ہوتی ہے۔ یہاں کہتا ہے مسلمانوں جو ایمان لے آئے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہونا چاہتے ہو تو ایسا کر بیٹھو۔ اگر تم کافر ہونا چاہتے ہو، مرتد ہونا چاہتے ہو، اسلام کو چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ ایک اور قوم پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اور مسلمان پیدا کرے گا، چین میں پیدا کرے گا، جاپان میں پیدا کرے گا، افریقہ میں پیدا کرے گا، جنوبی امریکہ میں پیدا کرے گا، آسٹریلیا میں پیدا کرے گا، اور ان کی 6 صفات ہوں گی، ان کی 6 صفات ہوں گی۔ وہ 6 صفات کیا ہے؟ نمبر 1، یحبہ، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ نمبر 2،
وَيُحِبُّونَ وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ نمبر 3 أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اہل ایمان کے لیے وہ نرم ہوں گے، عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں پر سخت ہوں گے۔ نمبر 5 یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں وہ جہاد کریں گے۔ اور نمبر 6 ولا یخافون لومۃ لائم اور کسی لائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ پھر بتاتا ہوں 6 چیزیں۔ نمبر 1 6 خصوصیات۔ ایک، اللہ تعالیٰ اگر مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں، اگر مسلمان مرتد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا کرے گا، اس کے اندر 6 صفات ہوں گی۔ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ یحبہم اللہ ان سے محبت کرے گا۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ وہ اللہ سے محبت کریں گے، یعنی یک طرفہ محبت نہیں ہوگی، 2 طرفہ ہوگی۔ مسلمان بھی اللہ سے محبت کریں گے، یعنی اسی کو نواب شیفتہ نے کہا ہے نا، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ۔ اب تیسری خصوصیت کیا ہے؟ مومنین کے لیے نرم ہوں گے، اذلۃ علی المومنین۔ اور چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ عزۃ علی الکافرین کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ پانچویں خصوصیت کیا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے، اللہ کی راہ میں اپنی تمام توانائیاں صرف کر دیں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ آپ کو بنیاد پرست کہا جائے گا، آپ کو دہشت گرد کہا جائے گا، آپ کو وہابی کہا جائے گا، آپ کو طرح طرح کے نئے نئے نام دیے جائیں گے۔ یعنی ہر دور میں ہر 10-15 سال کے بعد ہمیں نیا نام دے دیا جاتا ہے، ہر صدی میں ہمارا ایک نیا نام ہوتا ہے۔ تو ان ناموں سے ہم ڈریں گے؟ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ہم ڈریں گے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اب اس سے بدرجہ زیادہ طاقتور ہوگا، اور ان کروڑوں لوگوں کا نکل جانا اور اس کے حق میں ایسا ہوگا جیسے کسی مریض کے جسم سے پیپ اور کچ لہو نکل جائے۔ یعنی ٹھیک ہے، اگر کوئی مرتد ہوتا ہے ہو جائے، اللہ دوسری قوم کو پیدا کرے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج ہے؟ کیا وہ اس بڑی آبادی کا محتاج ہے اللہ تعالیٰ؟ اور اب یہ جو لوگ ہیں وہ بالکل منافقین کے ہم آواز ہو کر کہتے ہیں نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہمیں خوف ہے کہ ہم پر مصیبت آ جائے گی، ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ یہ آج کوئی نئی آواز نہیں ہے، بہت پرانی آواز ہے جو منافقوں کی زبان سے بلند ہوتی رہی ہے۔ یہی آواز نفاق کی اس بیماری کا پتہ دیتی ہے جو دلوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اسی آواز کو بلند کرنے والے ہمیشہ مخالفین اسلام کے کیمپ کی طرف لپکتے رہے ہیں، ہمیشہ سے انہوں نے اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو پاؤں کی بیڑیوں اور گلے کا طوق ہی سمجھا ہے، ہمیشہ سے ان کو احکام خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع گراں ہی گزرتا رہا ہے۔ اطاعت میں جان و مال کا ضیاع اور نافرمانی میں حیات دنیا کی ساری کامرانیاں ہمیشہ سے ان منافقین کو نظر آتی رہی ہیں۔ پہلے بھی یہی بات ہوتی رہی اور اب بھی یہی بات ہو رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ منافق ہر دور میں ہوتا ہے، بس ان کی خاطر خدا کی شریعت کو نہ ابتدا میں بدلا گیا تھا، نہ اب بدلا جا سکتا ہے اور نہ کبھی بدلا جائے گا۔ یہ دیکھیے، یہ مولانا مودودی کا قرآن، حدیث اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اعتماد ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیے، ان منافقین کی خاطر خدا کی شریعت کو نہ ابتدا میں بدلا گیا تھا، نہ اب بدلا جا سکتا ہے اور نہ کبھی بدلا جائے گا۔ یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے، یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے، نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے، ہوا کے رخ پر اڑنے والے، خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے، یہ ان بہادر شیروں کے لیے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدل دینے کا عزم رکھتے ہیں،
جو دریا کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے ہیں، جو صبغت اللہ کو دنیا کے ہر رنگ سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اس شخص سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے جو اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا، اور اسی رنگ میں تمام دنیا کو رنگ دینے کا حوصلہ رکھتے ہوں، مسلمان جس کا نام ہے۔ اب دیکھیے مولانا کی کیا تحریر ہے اور لازوال تحریر ہے، یہ ایمان جگانے والی اور بیدار کرنے والی تحریر ہے۔ مسلمان جس کا نام ہے وہ دریا کے بہاؤ پر بہنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا، اس کی آفرینش کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ زندگی کے دریا کو اس راستے پر رواں کر دے جو اس کے ایمان و اعتقاد میں راہ راست ہے، صراط مستقیم ہے۔ اگر دریا نے اپنا رخ اس راستے سے پھیر دیا ہے تو اسلام کے دعوے میں وہ شخص چھوٹا ہے جو اس بدلے ہوئے رخ پر بہنے کے لیے راضی ہو جائے۔ حقیقت میں جو سچا مسلمان ہے وہ اس غلط رو دریا کی رفتار سے لڑے گا، اس کا رخ پھیرنے کی کوشش میں اپنی پوری قوت صرف کر دے گا۔ کامیابی اور ناکامی کی اس کو قطعاً پرواہ نہ ہوگی، وہ ہر اس نقصان کو گوارا کرے گا جو اس لڑائی میں پہنچے یا پہنچ سکتا ہو، حتیٰ کہ اگر دریا کی روانی سے لڑتے لڑتے اس کے بازو ٹوٹ جائیں، اس کے جوڑ بند ڈھیلے ہو جائیں اور پانی کی موجیں اس کو نیم جا کر کے کسی کنارے پر پھینک دے، تب بھی اس کی روح ہرگز شکست نہ کھائے گی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں اپنی اس ظاہری نامرادی پر افسوس یا دریا کی رو پر بہنے والے کافروں یا منافقوں کی کامرانیوں پر رش کا جذبہ راہ نہ پائے گا۔ قرآن تمہارے سامنے ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتیں تمہارے سامنے ہیں، ابتدا سے لے کر آج تک کے علم برداران اسلام کی زندگیاں تمہارے سامنے ہیں۔ کیا ان سب سے تم کو یہی تعلیم ملتی ہے کہ ہوا جدھر اڑائے ادھر اڑ جاؤ، پانی جدھر بہائے ادھر بہہ جاؤ، زمانہ جو رنگ اختیار کرے اس رنگ میں رنگ جاؤ؟ اگر مدعا یہی ہوتا تو کسی کتاب کے نزول اور کسی نبی کی بعثت کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہوا کی موجیں تمہاری ہدایت کے لیے اور حیات دنیا کا بہاؤ تمہاری رہنمائی کے لیے اور زمانے کی نیرنگیاں تمہارے گرگٹ کی روش سکھانے کے لیے کافی تھیں۔ خدا نے کوئی کتاب ایسی ناپاک تعلیم دینے کے لیے نہیں بھیجی اور نہ اس غرض کے لیے کوئی نبی مبعوث کیا۔ اس ذات حق کی طرف سے جو پیغام بھی آیا ہے اس لیے آیا ہے کہ دنیا جن غلط راستوں پر چل رہی ہے ان سب کو چھوڑ کر ایک سیدھا راستہ مقرر کرے۔ دیکھیے یہ جو مولا مودودی کی آواز ہے یہ ایک مجدد کی آواز ہے، یہ ایک مصلح کی آواز ہے، یہ ایک دائی کی آواز ہے، اور یہ دعوت نبوت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی آواز ہے۔ یعنی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم زبان ہو کر اس رنگ میں رنگ کر ایک آدمی آواز لگا رہا ہے۔ اس ذات حق کی طرف سے جو پیغام بھی آیا ہے اس لیے آیا ہے کہ دنیا جن غلط راستوں پر چل رہی ہے ان سب کو چھوڑ کر ایک سیدھا راستہ مقرر کرے، اس کے خلاف جتنے راستے ہوں ان کو مٹائے اور دنیا کو ان سے ہٹانے کی کوشش کرے، ایمانداروں کی ایک جماعت بنائے جو نہ صرف خود اس سیدھے راستے پر چلیں بلکہ دنیا کو بھی اس کی طرف کھینچ لانے کی کوشش کریں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے متبعین نے ہمیشہ اسی غرض کے لیے جہاد کیا ہے، اس جہاد میں اذیتیں اٹھائی ہیں، نقصان برداشت کی ہیں، جانیں دی ہیں۔ ان میں سے کسی نے مصائب کے خوف یا منافع کے لالچ سے رفتار زمانہ کو کبھی اپنا مقتدا نہیں بنایا۔ اب اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ ہدایت آسمانی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں نقصان اور مشکلات اور خطرات دیکھتا ہے اور ان سے خوفزدہ ہو کر کسی ایسے راستے پر جانا چاہتا ہے جس پر چلنے والے اس کو خوشحال، کامیاب اور سربلند نظر آتے ہیں تو وہ شوق سے اپنے پسندیدہ راستے پر جائے، مگر وہ بزدل اور حریص انسان اپنے نفس کو اور دنیا کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کیوں کرتا ہے کہ وہ خدا کی کتاب
اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر بھی اس کا پیرو ہے۔ نافرمانی خود ایک بڑا جرم ہے، اس پر جھوٹ اور فریب اور منافقت کا اضافہ کر کے آخر کیا فائدہ اٹھانا مقصود ہے؟ یہ خیال کہ زندگی کا دریا جس رخ بہہ گیا ہے اس سے وہ پھیرا نہیں جا سکتا، عقلاً بھی غلط ہے، اور تجربہ و مشاہدہ بھی اس کے خلاف گواہی دیتا ہے۔ ذرا اس بات کو سن لیجیے، یہ خیال کہ زندگی کا دریا جس رخ بہہ گیا ہے اس سے وہ پھیرا نہیں جا سکتا، عقلاً بھی غلط ہے اور تجربہ و مشاہدہ بھی اس کے خلاف گواہی دیتا ہے۔ دیکھیے، ایک نبی کا جو عزم ہوتا ہے اسی طرح ایک مصلح اور ایک عالم میں صحیح اور ایک عالم حق اور ایک مجدد کا حوصلہ ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا چاہے کسی رخ پر جائے، میں اس راستے پر چلوں گا جو اللہ کا راستہ ہے، میں اس راستے پر چلوں گا جو پیغمبروں کا راستہ ہے۔ دنیا میں ایک نہیں، سینکڑوں انقلاب ہوئے ہیں، ہر انقلاب نے اس دریا کے رخ کو بدلا ہے۔ اس کی سب سے زیادہ نمایاں مثال خود اسلام ہی میں موجود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو زندگی کا دریا کس رخ پر بہہ رہا تھا؟ کیا تمام دنیا پر کفر و شرک کا غلبہ نہ تھا؟ کیا استبداد اور ظلم کی حکومت نہ تھی؟ کیا انسانیت کو طبقات کی ظالمانہ تقسیم نے داغدار نہ بنا رکھا تھا؟ کیا اخلاق پر فواحش، معاشرت پر نفس پرستی، معیشت پر ظالمانہ جاگیرداری و سرمایہ داری اور قانون پر بے اعتدالی کا تسلط نہ تھا؟ مگر ایک تن واحد نے اٹھ کر تمام دنیا کو چیلنج دے دیا، تمام ان غلط خیالات اور غلط طریقوں کو رد کر دیا جو اس وقت دنیا میں رائج تھے۔ ان سب کے مقابلے میں اپنا ایک عقیدہ اور اپنا ایک طریقہ پیش کیا، اور چند سال کی مختصر مدت میں اپنی تبلیغ اور جہاد سے دنیا کے رخ کو پھیر کر اور زمانے کے رنگ کو بدل کر چھوڑا۔ تازہ ترین مثال اشتراکی تحریک کی ہے۔ کمیونسٹ 19ویں صدی میں سرمایہ داری کا تسلط اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ کوئی بزدل مرغ بادنما اس وقت یہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ جو نظام ایسی ہولناک سیاسی اور جنگی قوت کے ساتھ دنیا پر مسلط ہے اس کو الٹ دینا بھی ممکن ہے۔ مگر انہی حالات میں ایک شخص کارل مارکس نامی اٹھا اور اس نے اشتراکیت کی تبلیغ شروع کی۔ حکومت نے اس کی مخالفت کی، وطن سے نکالا گیا، ملک کی خاک چھانتا پھرا، تنگ دستی اور مصیبت سے دوچار ہوا، مگر مرنے سے پہلے اشتراکیوں کی ایک طاقتور جماعت پیدا کر گیا جس نے 40 سال کے اندر نہ صرف روس کی سب سے زیادہ خوفناک طاقت کو الٹ کر رکھ دیا بلکہ تمام دنیا میں سرمایہ داری کی جڑیں ہلا دیں اور اپنا ایک معاشی اور تمدنی نظریہ اس قوت کے ساتھ پیش کیا کہ آج دنیا میں اس کے متبعین کی تعداد روز بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ان ممالک کے قوانین بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں جن پر سرمایہ داری کی حکومت گہری جڑوں کے ساتھ جمی ہوئی ہے۔ مگر انقلاب یا ارتقاء ہمیشہ قوت ہی کے اثر سے رونما ہوا ہے۔ اب سن لیجئے مولانا کیا کہتے ہیں، اور یہ قوت ڈھل جانے کا نام نہیں، ڈھال دینے کا نام ہے۔ مگر انقلاب یا ارتقاء ہمیشہ قوت ہی کے اثر سے رونما ہوا ہے، اور قوت ڈھل جانے کا نام نہیں ہے، ڈھال دینے کا نام ہے۔ مڑ جانے کو قوت نہیں کہتے، موڑ دینے کو کہتے ہیں۔ دنیا میں کبھی نامردوں اور بزدلوں نے کوئی انقلاب پیدا نہیں کیا۔ جو لوگ اپنا کوئی اصول، کوئی مقصد حیات، کوئی نصب العین نہ رکھتے ہوں، جو بلند مقصد کے لیے قربانی دینے کا حوصلہ نہ رکھتے ہوں، جو خطرات و مشکلات کے مقابلے کی ہمت نہ رکھتے ہوں، جن کو دنیا میں محض آسائش اور سہولت ہی مطلوب ہو، جو ہر سانچے میں ڈھل جانے اور ہر دباؤ سے دب جانے والے ہوں، ایسے لوگوں کا کوئی قابل ذکر کارنامہ انسانی تاریخ میں نہیں پایا جاتا۔ تاریخ بنانا صرف بہادر مردوں کا کام ہے، تاریخ بنانا صرف بہادر مردوں کا کام ہے۔ انہی نے اپنے جہاد اور اپنی قربانیوں سے زندگی کے دریا کا رخ پھیرا ہے، دنیا کے خیالات بدلے ہیں،
مناہج عمل میں انقلاب برپا کیا ہے. زمانے کے رنگ میں رنگ جانے کے بجائے زمانے کو رنگ میں رنگ کر چھوڑا ہے. بس یہ نہ کہو کہ دنیا جس راستے پر جا رہی ہے اس سے وہ پھیری نہیں جا سکتی، اور زمانے کی جو روش ہے اس کا اتباع کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. مجبوری کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے بجائے تم کو خود اپنی کمزوری کا سچا اعتراف کرنا چاہیے، اور جب تم اس کا اعتراف کر لو گے تو تم کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ کمزور کے لیے دنیا میں نہ کوئی مذہب ہو سکتا ہے، نہ کوئی اصول اور نہ کوئی ضابطہ. اس کو تو ہر زور آور سے دبنا پڑے گا. دیکھیے کیا الفاظ ہے، کمزور کے لیے دنیا میں نہ کوئی مذہب ہو سکتا ہے، نہ کوئی اصول اور نہ کوئی ضابطہ.